کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت خلاف سلام، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، شورا اسلام خصوصیت کے ساتھ صدر جلسہ اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ، استاد الشورا برادر اکبر حضرت مولانا نادر جمالی صاحب قبلہ، عطائے جمال الحق مصطفیٰ بندگی خانقاہ چمنی بازار شریف سے جو فیض ملا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ حضور جمال الحق مصطفیٰ بندگی کی بارگاہ کا عطا کردہ یہ نعت خواہ، جن کی زبان سے بھی ہم نے بڑی اچھی نعت اور منقبت کے شعر آپ نے ہم نے سماعت کی، حضرت مسعود عبیدی صاحب قبلہ، حضرت اشتیاق فیضی صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، سامعین عزیز بچوں، مقدس اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم پابندی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیما۔ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ہم سنیوں کے عشق کے امام، جس کو پوری دنیا امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے، میرے اعلیٰ حضرت آج سے 100 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پکار اٹھتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فقیر کی لحد پر فانوس جو لگے ہیں، بے روشنی پڑے ہیں مٹی میں مال والے۔ حضرات تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کر لائیں، جناب حضرت علامہ نادر جمالی صاحب قبلہ جو سیمانچل کی شان آن بان شان ہے، اور یہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج آپ کے علاقے کے بہت بڑے نقیب حضرت مولانا اشرف رضا رشیدی صاحب سے کافی عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، مسعود عبیدی صاحب سے کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ لوگوں تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی لیکن کام کی باتیں ہوگی۔ آپ ابھی حضرت مسعود عبیدی صاحب سے بڑی اچھی نعت اور منقبت کے شعر آپ سماعت کر رہے تھے۔ میں جب آیا آپ کے اس گاؤں میں تو حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں نے ان سے کہا کہ مجموع البحرین امام العلماء حضرت علامہ مفتی عبید الرحمن صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے پوچھا، اشتہار میں ایک بہت بڑا نام ہے مفتی عبید الرحمن صاحب قبلہ کا، جو خانقاہ رشیدیہ کا ابھی صاحب سجادہ ہے۔ صاحب ذرا غور سے سنیں، یہ مفتی عبید الرحمن کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جب ان کا قدم پڑتا نا تو وہاں کے اساتذہ آپ کے استقبال کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ لوگوں ذرا دھیان سے سنیں، مفتی عبید الرحمن اس شخص کا نام ہے، اگر ہندوستان کے مناظروں میں دیکھیں تو غیر مقلدوں سے اگر سب سے زیادہ کوئی مناظرہ کرنے کا حق رکھتا ہے میری نگاہ میں تو وہ مفتی عبید الرحمن سے ذات ہے۔
لوگوں ذرا غور سے سننا، یہ خانقاہ رشیدیہ کے صاحب سجادہ ہے۔ یہ خانقاہ رشیدیہ کس خانقاہ کو کہتے ہیں آپ؟ یہ کتنی بڑی خانقاہ ہے لوگوں، میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد اگر سنیت پہ احسان ہے تو حضرت حضور مجاہد ملت کا احسان ہے، خطیب مشرق علامہ مشتاق نظامی کا احسان ہے، اور ایک نام آتا ہے علامہ ارشد القادری کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رشیدی خانقاہوں کی کرامت کا نام علامہ ارشد القادری کے بعد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، احسان رشیدی۔ وہ ذہن کو آپ حاضر رکھیں، سنیں آج آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، چاہے آپ جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ تصور میں مدینہ لے کے آتے ہیں۔ جب مسعود عبیدی صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ نادر جمالی صاحب پڑھنے لگے۔ قسم خدا کی ہر سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار دل میں نبی کی یادیں، لب میں نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ وہ پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں۔ اے لوگوں سنو تو صحیح، جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، چاہے ظہر کی نماز کے بعد ہو، عصر کی نماز کے بعد ہو، مغرب کی نماز کے بعد ہو، عشاء کی نماز کے بعد ہو۔ لوگوں ذہن کو حاضر رکھیں، کون اعلیٰ حضرت ہے؟ اتنے بڑے عاشق رسول جو اپنی حیات میں کہتے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نہیں چلتے رہا سارا تو سامان گیا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، 14 سال کی عمر ہے، رضاعت پر آپ نے فتویٰ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ تو دیکھے، اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی رضاعت پر پہلا فتویٰ لکھا، آپ کے والد حضرت مولانا نقی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے فتوے کو جب پڑھا دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ نے بیٹے کو مبارکبادی پیش کی۔ آؤ آپ مفتی عبید الرحمان کے تعلق سے سن رہے تھے، سنو خانقاہ رشیدیہ کتنی بڑی خانقاہ ہے۔ جب میرے اعلیٰ حضرت نے رضاعت پر پہلا فتویٰ لکھا آپ کے والد نے پڑھ لیا تو آپ نے اپنے والد سے کہا والد محترم میں اپنا یہ فتویٰ غازی پور بھیجنا چاہتا ہوں۔ اسی خانقاہ رشیدیہ کا ایک ایسا عالم دین وہاں پہ گزرا ہے، ایک ایسا صوفی عالم گزرا ہے، ایک ایسا شاعر گزرا ہے جس کا نام عبدالعلیم آصفیہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں اپنا فتویٰ وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ مولانا نقی رضا خان نے کہا بیٹا احمد رضا بھیج دے اگر فتویٰ بھیجنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 خادم سے کہا میرا یہ فتویٰ لے، غازی پور کی سرزمین پہ چلا جا، وہاں پر ایک صوفی عالم دین ہے، وہاں پر ایک اللہ کا ولی لیتا ہوا ہے، ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جس کا نام عبدالعلیم آصفیہ غازی پوری ہے، اس کے پاس میرا فتویٰ لے کر کے جانا اور ان سے کہنا حضور احمد رضا نے آپ کو فتویٰ پڑھنے کے لیے کہا ہے، اگر احمد رضا کا فتویٰ صحیح ہے تو آپ درست قرار دے دیں، اگر غلط ہے تو آپ اصلاح کر دیں۔ اعلیٰ حضرت کا 2 خادم چلا ہے، غازی پور کے طرف روانہ ہوا ہے۔ لوگوں اب ذہن کو حاضر کریں، آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو خانقاہ رشیدیہ پہ کتنی محبت تھی۔ لوگوں ذہن کو حاضر کریں، اس زمانے کی بات ہے جب علامہ آصفیہ کی آنکھ کی بینائی جا چکی تھی، آپ کی روشنی ختم ہو گئی تھی، آپ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کے 2 خادم آتے ہیں، تلاش کرتے کرتے حضرت عبدالعلیم آصفیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے حضور ہم لوگ بریلی شریف سے آئے ہیں، امام احمد رضا
مرتضی نے بھیجا ہے، مولانا نقی رضا خان کا شہزادہ بھیجا ہے، مولانا عبدالعلیم آصفیہ نے کہا تھا جو کیا لے کے آیا ہے؟ کہتا ہے حضور اس نے پہلا فتویٰ لکھا ہے، آپ کی بارگاہ میں اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اللہ پر فتویٰ آیا ہوا ہے لیکن آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ صاحب اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو آپ ناظر جمالی کو دیکھیں گے کہتے، آنکھ میں اگر روشنی نہ ہو تو آپ مولانا اشرف رضا کٹیاری کو دیکھیں گے کہتے، اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو مسعود عبیدی کو دیکھیں گے کہتے، اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو اشتیاق فیدی کو آپ دیکھیں گے کہتے۔ مولانا عبدالعلیم آصفیہ کے آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ حضرت عبدالعلیم آصفیہ کے ہاتھ میں دیا گیا، فوراً آپ نے اپنے خادم سے کہا خادم قلم لے کے آ، خادم قلم لے کے آتا ہے۔ عبدالعلیم آصفیہ خاتم پوری نے اعلیٰ حضرت کے فتوے میں نیچے یہ دستخط کر دیا کہ امام احمد رضا کا فتویٰ صحیح ہے، احمد رضا کا فتویٰ درست ہے۔ جب خاتموں نے آپ کو دستخط آپ کو صحیح قرار دیتے ہوئے دیکھا تو آپ کے خاتم نے آپ سے پوچھا حضور آپ نے احمد رضا کے فتوے کو پڑھا نہیں لیکن اس کو درست کیسے قرار دے دیا؟ آپ نے احمد رضا کے فتوے کا اسٹڈی نہیں کیا لیکن آپ نے اس کو صحیح کیسے کہہ دیا؟ اب سنو اس خانقاہ رشیدیہ کو وہ ولی کامل جس کو پوری دنیا عبدالعلیم آصفیہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اے میرے خادموں سنو سنو، میں نے پڑھا نہیں تو کیا ہوا؟ خادم کہتے ہیں اگر غلط ہو جائے تو آپ نے تو درست کہہ دیا۔ حضرت عبدالعلیم آصفیہ کہتے ہیں اے میرے خادموں سنو سنو، جس فتوے سے رسول اللہ کے عشق کی خوشبو آئے وہ فتویٰ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ احمد رضا ایک سچا عاشق رسول ہے۔ جب تک پالیلی کا ایمان پکار اٹھتا ہے جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان رشیدی۔ لوگوں ذہن کو حاضر کرے اسی خانقاہ رضویہ کے ایک چشم و چراغ ہے جو اعلیٰ حضرت کا شہزادہ ہے، جس کو پوری دنیا عالم مفتی عالم آدم اسلام کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جب آپ کے اس علاقے میں آیا اس خانقاہ رشیدیہ کے ایک ولی کامل پہ نگاہ پڑی جس کا نام مولانا عبدالقادر ہے تو انہوں نے کہا عبدالقادر آج سے عبدالقادر نہیں بلکہ یہ شاہ صاحب ہے۔ اللہ اکبر۔ خانقاہ رشیدیہ اور رضویہ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں، آج بھی تعلقات بڑا اچھا ہے اور قیامت تک تعلقات بڑا اچھا رہے گا۔ لوگوں بات آ گئی تھی اس لیے میں نے تذکرہ چھوڑ دیا، اب ذہن کو تھوڑی دیر کے لیے حاضر کرے۔ جب آپ ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھے صاحب آپ یہ جگہوں پہ بیٹھے تو اپنے ہاتھ کو نبی کے نام پہ ضرور لہرایا کرے، اس لیے کہ ایک بہت بڑے عاشق رسول جس کو پوری دنیا علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے دنیا جانتی ہے، علامہ خادم حسین اپنی تقریر میں اکثر کہا کرتے تھے اے لوگوں اگر مصطفیٰ کا نام آ جائے تو مصطفیٰ کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کر لینا۔ لوگوں نے کہا تھا اے خادم حسین اگر مصطفیٰ کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کر لیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو علامہ خادم حسین نے کہا تھا جو مصطفیٰ کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے اللہ کبھی اس کو دل کی بیماری نہیں عطا کرتا ہے۔ ایسا ہے ایسی محفلوں میں جب تک بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی توبی پہ چھوڑی ہے، یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیے ہے۔ جب تک ایسی محفلوں میں بیٹھے اعلیٰ حضرت کی زبانی کہا کرے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے ہو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ ایسی محفلوں میں جب تک بیٹھے نبی کا سچا دیوانہ ہو کر بیٹھے اور سارے سنیوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے؟ یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اے سنیوں طرف کے کہا کرو دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے یا
یا رسول اللہ میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. جب تو بریلی کی سرزمین سے میرا پیر تاج الشریعہ پکار اٹھتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے نبی مختار در ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. حسین صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ کہہ دو یا رسول اللہ. تھوڑی دیر سنیں جیسا کہ حضرت مسعود عبیدی صاحب کا حکم ہوا ہے. لوگوں بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کر لیں. ایسی محفلوں میں آئے نا تو آپ ایمانداری کے ساتھ بیٹھے عاشق مصطفیٰ بن کر کے بیٹھے لوگوں ذہن کو حاضر کرے. سنیوں کا آج عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں میلاد شریف کی محفل منعقد ہوتی ہے حضرت علامہ اشرف رضا کٹھیاری آتے ہیں, حضرت نادر جمالی صاحب آتے ہیں, مسعود عبیدی صاحب آتے ہیں, آپ کے گاؤں کے امام صاحب آتے ہیں, آپ کے گاؤں کے علماء آتے ہیں. اللہ اکبر چھوٹی سی محفل ہے, فاتحہ کی محفل ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھواتے ہیں. آپ بھی درود پڑھتے ہیں, آپ کے علماء بھی آپ سے پڑھواتے ہیں. لیکن اے لوگوں آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. یہ ان سے قمرالدین شاہ بابا کی بارگاہ سے اس شامیانہ سے یہ پیغام لے کے جائے. میری بہنیں آپ بھی غور سے سنیں, آپ بھی غور سے سنیں. کثرت سے درود پاک آپ پڑھا کریں. علماء تو آپ کو پڑھاتے ہی رہتے ہیں. جب آپ سونے کے لیے جائیں تو پہلے درود مصطفیٰ پہ پڑھ لیں. جب آنکھ کھلے آنکھ کھلتی ہی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو. آپ چلو تو مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے چلا کرو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں, امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ایک ایسا لمبا چوڑا فرشتہ پیدا کیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں وہ فرشتہ اتنا لمبا ہے کہ اس فرشتے کا قدم تحت الثری میں ہے, یعنی زمین کے 7ویں طبقے میں اس فرشتے کا قدم ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس فرشتے کا سر عرش الہی سے لگا ہوا ہے, یعنی اتنا لمبا یہ فرشتہ ہے. امام غزالی کہتے ہیں وہ فرشتہ اتنا چوڑا ہے کہ اپنے ایک پر سے پورے پچھم کو ڈھانپا ہوا ہے, دوسرے پر سے پورے پورب کو ڈھانپا ہوا ہے. امام غزالی کہتے ہیں جب نبی کا کوئی دیوانہ, نبی کا کوئی عاشق مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے, یہ لمبا چوڑا فرشتہ ایک پانی کے نہر میں جا کر غوطہ لگاتا ہے, ڈبکی لگاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد جب زمین پہ آتا ہے یہ فرشتہ اپنے دونوں پر کو زمین پہ جھانکتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کے پر سے جتنے پانی کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں, امام غزالی کہتے ہیں کہ ہر پانی کے قطرات کے بدلے اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی فرشتوں کی پیدائش ہو جاتی ہے اب یہ سارے فرشتے بارگاہ یزدی میں عرض کرتے ہیں اے بار الہ تم نے ہم سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, تو کچھ فرشتے تیرے لیے رکوع میں ہے, کچھ فرشتے قیام میں ہے, کچھ فرشتے تیرے لیے تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں, کچھ فرشتے تیرے لیے رکوع میں اور سجدے میں ہے. لیکن اے بار الہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں بھی کوئی کام دے دے. امام غزالی فرماتے ہیں جب یہ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا تو رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں سنو سنو, ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے, وہ سارے فرشتے کام میں ہیں, کیا تو بھی کام چاہتا ہے؟ سارے فرشتے کہتے ہیں ہاں اے اللہ ہمیں بھی کوئی کام دے دے. امام غزالی کہتے ہیں کہ رب کی رحمت جوش پہ آتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اے فرشتوں سنو سنو, میرے جس بندے نے میرے محبوب پہ درود پڑھا ہے اسی درود کی برکت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اے فرشتوں سنو, میرے درود پڑھنے والے بندوں کے لیے تم قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. جب تو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے ہم تو مائل پاکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, راہ کی طے دکھنا ہے, رہے منزل ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ
ذرا غور سے سنو. ادھر دیکھو دلی بمبئی جانے والے, اپنے گھر سے باہر جانے والے, ذرا ذہن کو حاضر رکھے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں سنو, جب آپ اپنا گھر چھوڑ کر باہر جاتے ہیں, آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نہ آپ اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, نہ اپنے باپ سے اجازت لیتے ہیں, بس آپ باہر چلے جاتے ہیں. لوگوں جب باہر آپ جاتے ہیں نا تو اپنی ماں کی دعائیں لے کر کے جائیں. جب آپ گھر سے باہر کہیں جاتے ہیں تو اپنے باپ کے ہاتھ کو آپ چوم کر کے جائیں. سنو, حضرت اورنگزیب علیہ رحمت الرضوان کا ایک استاد ہے جس کا نام حضرت ملا جیون ہے. کون اورنگزیب ہے؟ جس نے 52 سال تک ہندوستان میں حکومت کیا, جس کو میرے احمد رضا نے مجدد کہا ہے. اسی اورنگزیب کا ایک استاد تھا جس کا نام حضرت ملا جیون ہے. ملا جیون فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر سے باہر کہیں جاتے ہو تو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ, کہہ دو یا رسول اللہ. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا تیرا پار ہے. لوگوں ذرا ذہن کو حاضر کرے. میری بہنیں, جب آپ گھر سے کہیں باہر جائیں تو 4 رکعت نفل نماز پڑھ لینا, 2 نفل نماز کی نیت کر لینا. حضرت ملا جیون فرماتے ہیں کہ جو 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنے گھر سے باہر جاتا ہے, ملا جیون فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے گھر میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. اس لیے آپ جب گھر سے باہر جائیں تو کم سے کم 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے جانا. تمہارے گھر کا دیکھ بھال اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں. دعائیں لا کر کے آپ جایا کریں. جب آپ اپنے گھر سے باہر جائیں, ماں باپ کی دعائیں بھی لیں. آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی آئے, ان کی بارگاہ میں آپ فاتحہ پڑھیں. فاتحہ پڑھ کے آپ باہر جایا کریں. جب فاتحہ کی بات آئی ہے, ایسی ویڈیو ذرا غور سے سننا. حضرت بابا قمر الدین شاہ علی رحمت الرضوان کے اس شامیانے کے نیچے سے پیغام لے کے جانا. بڑے بڑے علماء, ذمہ دار علماء تشریف فرما ہے. لوگوں فاتحہ کی بات آئی ہے, آپ ان اولیاء کی بارگاہ میں بھی آپ آ کر کے فاتحہ پڑھیں. لیکن اے لوگوں, حضرت اے لوگوں سنیں تو صحیح میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں. امام طبری کی ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. آج اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے, علامہ اشرف رضا کٹیاری سے پوچھئے, 4.5 لاکھ روپے خرچ آئے گا. پھر آپ حج کرنے کے لیے مکہ جائیں گے, پھر مدینہ طیبہ کی آپ زیارت کر کے آئیں گے. لوگوں, لیکن اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ انسان جا نہیں پاتا ہے. لیکن امام طبری فرماتے ہیں آج کے بعد اس بات پہ آپ ضرور عمل کرنا. اگر جمعہ کی نماز آپ پڑھتے ہیں, جمعہ کی نماز کے بعد ماں باپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا. ناصر بھائی, امام طبری کی ایک روایت مجھے پیاری روایت یاد آئی ہے, اور سے سنو, کم سے کم اسی بات کو آپ یاد رکھ لینا. امام طبری کہتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ کر کے ماں باپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, جو جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے, تو اس کو بینیفٹ کتنا ہے. جو قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کو فائدہ کتنا ہے. امام طبری کہتے ہیں جو قبرستان فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور فاتحہ پڑھ کے واپس گھر کو آتا ہے, امام طبری کہتے ہیں کہ قبرستان جانے اور آنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے جب جمعہ کا دن آئے, جمعہ کی نماز پڑھیں آپ مسجد میں, سیدھا ماں باپ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں. اگر ماں باپ سلامت ہے تو رشتہ دار کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں. اگر رشتہ داروں کی قبروں پہ نہیں ہو سکے تو کم سے کم اپنے گاؤں کے قبرستان میں جا کے فاتحہ پڑھنا. جاؤ گے آؤ گے, اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. اس لیے جب بھی آپ باہر جائیں صاحب, ان اولیاء کاملین کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ کے جائیں. جب آئے تو آپ ان کی بارگاہ میں ضرور آ کر کے فاتحہ پڑھیں. ان کی بارگاہ سے آپ کو بے حساب فیض ملتا ہے. ان کی نگاہ ولایت سے اللہ تمہاری تقدیر کو بدل دیتا ہے. ان کی نگاہ ولایت سے
अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देता है। इसलिए तो किसी ने कहा है कि जश्न वली मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, बहिश्त में जाने से हमें कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार जाएंगे बरनी शरीफ दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा, दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा। पूरी दुनिया में चर्चा है रदा के नाम का, रदा का नारा लगाने से हमें कौन रोकेगा। अल्लाह ताला हमको औलिया कामिलीन की बारगाह में हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबों को औलिया के फैजान से माला माल फरमाए, लोगों ज़हन को हाजिर करे। अल्लाह ने औलिया को कितना पावर अता किया है। खानकाह रशीदिया की बात आई थी, अगर आप कभी चिमनी बाजार शरीफ गए होंगे, हज़रत जमालुल हक मुस्तफा बंदगी है, अल्लाह वक्त अपने वक्त के बहुत बड़े वली काबिल गुजरे हैं। आज अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है साहिब तो आप कहाँ जाते हैं, सीधा पूर्णिया का रुख करते हैं। अल्लामा नादिर जमाली पूछता है कहाँ गए थे, आप कहते हम डॉक्टर के पास गए थे। अगर पूछा जाए कहाँ, आप कहते हैं पूर्णिया गए थे। इसलिए कि मेडिकल लाइन, मेडिकल की वजह से, डॉक्टरों की वजह से पूर्णिया शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आप कहाँ रुख करते हैं, पूर्णिया शहर का। लेकिन ये पूर्णिया शहर पहले आबाद कहाँ था, ये बस्ती पहले कहाँ आबाद थी, लोगों ज़हन को हाजिर करें। ये पूर्णिया बस्ती पहले आबाद थी चिमनी बाजार शरीफ में, हज़रत जमालुल हक मुस्तफा बंदगी की बारगाह के करीब ये बस्ती आबाद थी। लेकिन एक दम वक्त ने हज़रत जमालुल हक मुस्तफा की बारगाह के करीब जाकर के पेशाब कर दिया था। तारीख बताती है आपकी कब्र हिलने लगती है, आपका मज़ार कांपने लगता है। आप पर कुरान की तिलावतें हो रही है, लेकिन मज़ार कांपना रुकता नहीं है, बल्कि आपकी कब्र कांपती चली जा रही है। फिर उलमा ने कहा था कि ऐ लोगों, जिसने यहाँ पे पेशाब किया है फौरन ये बस्ती यहाँ से उजाड़ करो और यहाँ से कहीं दूसरी जगह में जाके बस जाओ। अल्लाह पर ये पूर्णिया शहर पहले चिमनी बाजार शहरी के चिमनी बाजार के करीब आबाद था, ये बस्ती वहीं पे आबाद थी। बाद में ये पूर्णिया शहर आकर के यहाँ पे आबाद होता है, तो बस्ती चिमनी बाजार से उठती है, पूर्णिया शहर में आकर के आबाद होती है। अल्लाह ने इन औलिया को क्या पावर अता किया है, ये औलिया इकराम जो तुम्हारे दिलों को पढ़ लिया करता है। ये औलिया जमीन पे रह करके जमीन के नीचे के हालात से वाकिफ हो जाते हैं, लौहे महफूज को पढ़ लिया करते हैं। आप क्या सोचते हैं साहब कि हम अपने घर से निकले हैं, हजरत बाबा कमरुद्दीन शाह के उर्स में हम जा रहे हैं, कोई नौजवान आता है मार्केट में घूमता है, कोई नौजवान आता है सिर्फ मटर गश्ती के नियत से, कोई आता है किसी की माँ बहन को छेड़ने के लिए। क्या ये औलिया कामिलीन अपनी मदाद में रह करके तुमको नहीं देखते हैं क्या? सुनो, अपना अकीदा मजबूत रखो, अपना ईमान मजबूत रखो। लोगों, आपने सुना होगा लोगों से जिसके पास औलादे नहीं थी, जिसके पास परेशानियां थी, जो इंसान मुसीबत में मुब्तला था, वो अपने घर से इस इरादे से निकला है कि हम गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं ताकि हम साहिब औलाद हो जाए। कसम खुदा की, अभी अजमेर पहुंचा नहीं है, वहां पहुंचने से पहले अल्लाह गरीब नवाज के सदक़े उसके गोद में औलाद अता कर देता है। अभी जमालुल हक मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा नहीं है, अल्लाह जमालुल हक मुस्तफा बंदगी के सदक़े अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा देता है। हज़रत मखदूम अलाउल्लाह पंडवी की बारगाह में पहुंचा नहीं है, वहां पहुंचने से पहले अल्लाह ताला उनके माँ बाप को बीमारियों से सेहतियाब करा देता है। इसलिए जब आप ऐसे जलसों में आए, नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि हम इस नीयत से बैठे कि आज हज़रत बाबा कमरुद्दीन के फैज़ान हासिल करने के लिए आया है, उनके उर्स के महफिल में हम आए हुए हैं, हमारे माँ बाप अच्छे हो जाए, हम फलाने की महफिल में आए हैं। अल्लाह के हबीब के सदक़े मेरी माँ अगर बीमार है, या अल्लाह इस महफिल पाक के सदक़े मेरी माँ को सेहतियाब कर दे, मेरी माँ अच्छी हो जाए। कसम खुदा की, जब तुम ऐसी नीयतें लेकर के आओगे और बावजू होकर के आओगे और ऐसी महफिलों में बैठोगे और आला हज़रत की ज़बानी कहोगे, मैं मुजरिम आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जहाँ बचा खाने वाले
ابھی تو گھر واپس نہیں جائے گا، اللہ اپنے حبیب کے صدقے تمہاری ماں کو صحتیاب کر دے گا، اللہ تیرے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تیرے باپ کو صحت شفا عطا کر دے گا۔ ابھی تو گھر واپس نہیں جائے گا، اللہ گھر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ نبی سے محبت کر لے، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ محمد وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نبی کا غلام ہوگا، یہ دنیا تمہاری غلام بنتی بھی نظر آئے گی، اور ہمارے بریلی کا امام سنیوں کو عقیدہ دے رہے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہٹاتے جائیں گے۔ فیضان مخدوم سمرا، فیضان رشیدی، اسے قمر الدین شاہ بابا، حضرت علامہ شاہنواز عالم صاحب قبلہ رضوی، بہن کو حاضر کرے، تھوڑی دیر برداشت کریں گے، اگر کریں گے ہاتھ کو اٹھاؤ، کہہ دو یا رسول اللہ۔ اور یا اکرام کی بارگاہ سے ہمیں کیا نہیں ملتا ہے، اللہ پر لوگوں ذہن کو حاضر کرے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہوئے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور ذہن کو حاضر کرے۔ ایک قلندر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک قطب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک ابدال کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک قطب الاقطاب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس کو پوری دنیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پت کی سرزمین پہ ہے۔ اللہ اللہ، آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دہی بیچنے والی عورت ہے، اللہ اکبر، دہی بیچتے بیچتے ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں ایک دہی بیچنے والی عورت پہنچتی ہے۔ یہ عورت کوئی مسلمان نہیں تھی، بلکہ ہندو کی عورت تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہندو عورت جب پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتی ہے بابا آپ تو بڑے پاورفل ہیں، بابا آپ کو تو اوپر والے نے اتنی طاقت عطا کیا ہے کہ اگر آپ زمین پہ ہاتھ لگا کر کہتے کہ ایک زمین سونے میں تبدیل ہو جائے تو یہ زمین سونا بن جائے، بابا آپ تو بڑے پاورفل ہیں۔ اس لیے کہ شاعر کہتا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگوں غور سے سنیں، ذرا غور سے سننا، ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں یہ بیوہ عورت، یہ غیر مسلم عورت کہتی ہے بابا مجھے اولاد عطا کر دیجیے نا۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں کیوں اولاد چاہتی ہے؟ یہ کہتی ہے ہاں بابا میری شادی کے 20 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں ماں بن نہیں پائی ہوں، بابا میں تو کافی دنوں سے بچے کے لیے ترس رہی ہوں، لیکن ابھی تک میں ماں نہیں بن پائی ہوں، ابھی تک میرے کوکھ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ علی شاہ قلندر چشمے میں آتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتا ہے ایک دہی بیچنے والی عورت سنو سنو، جاؤ پانی پت شہر میں جا کے اعلان کر دو، جتنی 5 عورتیں ہیں سب پہ جا کر اعلان کر دو کہ پانی پت شہر میں جتنی 5 عورتیں ہیں تمام 5 عورتیں ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، کیونکہ ابو علی شاہ قلندر آپ سب کو اولاد عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ دہی بیچنے والی عورت پورے پانی پت شہر میں اعلان کرتی ہے، یہ آواز جتنے 5 عورتوں کے کان تک پہنچتی ہے، تمام 5 عورتیں ابو علی شاہ قلندر کے دربار میں آ کے پہنچ جاتی ہے۔ ان عورتوں کی بھیڑ میں ایک امیر انسان کی بیوی بھی ہے، ایک پانی پت شہر کے بادشاہ کی بیوی بھی جا کے کھڑی ہے، تمام 5 عورتیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ولی اپنے ہاتھ میں پان بناتا ہے، پان کی گلی منہ میں ڈالتا ہے، پان کو چباتا ہے، پان کو چبانے کے بعد منہ سے باہر نکالتا ہے اور ایک خاتون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، کہتا ہے اے خاتون تمام 5 عورتوں میں اس پان کی گلی کو تقسیم کر دو، اس پان کی گلی کو ڈیوائڈ کر دو۔ وہ 5 عورت تمام عورتوں کے ہاتھ میں اس پان کی گلی کو تقسیم کر دیتی ہے۔ پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر کہتا ہے اے میری 5 عورتیں اس پان کی گلی کو ساری عورتیں کھا جاؤ، میرے پان کے جھوٹے کو کھا جاؤ۔ تمام عورتیں کھا لیتی ہے، جن عورتوں نے کھا لی 9 ماہ کے بعد تمام عورتیں ماں بن جاتی ہے، تمام عورتوں کی کوکھ سے بچے جنم لیتے ہیں، لیکن ان عورتوں کے بیچ
एक बादशाह की बीवी, पानीपत शहर के अमीर इंसान की बीवी भी खड़ी थी, वो भी गैर मुस्लिम थी। जब उसके हाथ में पान की गिल्ली का टुकड़ा दिया गया, घी के वजह से नहीं खाई, वो सोची कि मैं एक अमीर इंसान की बीवी हूँ, मैं तो एक बादशाह की बीवी हूँ, इस फकीर का जूता में क्यों खाऊंगी। उस पान की गिल्ली को मुट्ठी में दबाकर वो घर की तरफ चलने लगती है। घर में अंदर दाखिल होने से पहले उस पान की गिल्ली को एक पत्थर के नीचे दबा देती है, फिर अंदर घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जिन जिन 5 औरतों ने इस वली कामिल के पान के जूते के टुकड़े को खाया था, एक माह का अरसा गुजरा, अब वो अलामतें समझ में आ गई कि अब हम मां बन जाएंगे, अब हम औलाद के लिए तरस रहे थे, अब हमें औलाद के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जैसे ही 9 माह का अरसा मुकम्मल होता है, तमाम औरतें मां बन जाती है। अल्लाह अकबर, जब औरतें मां बनती है तो तमाम औरतें मां बनने के बाद वो अली शाह कलंदर की बारगाह में आकर हाजिरी देती है। अल्लाह अकबर, उन औरतों के भी वो तमाम औरतें मां बनने के बाद खुशी का इजहार कर रही है, सबके चेहरे से खुशियों के आसार झलक रहे हैं। लेकिन उन औरतों के भी एक औरत है जिसके आंख से आंसू जारी है, जिसके आंख से आंसू के कतरे गिर रहे हैं, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट लगी, बल्कि रोने के आसार नजर आ रहे थे। जब इस वली कामिल की निगाह पड़ती है, जब वो अली शाह कलंदर की निगाह उस खातून पे पड़ती है, कहता है एक खातून क्यों रो रही है। वो बादशाह की बीवी कहती है, पापा आज से 9 माह पहले आपने जो अपने पान के जूते के टुकड़े को तकसीम करवाया था, इन औरतों ने खा लिया था, मैंने ना खाई थी। मैं तो पानीपत शहर के बादशाह की बीवी हूँ, मैं तो एक अमीर इंसान की बीवी हूँ, मैंने आपके जूते को घी के वजह से ना खाई थी। आज अगर मैं खा लेती तो मैं भी मां बन जाती। अल्लाह पर इतना सुनना था। वो अली शाह कलंदर कहता है, बेटी बता तो सही, तूने मेरे पान के जूते के टुकड़े को कहाँ रखा था। वो पानीपत शहर के बादशाह की बीवी कहती है, ऐ वो अली शाह कलंदर, ऐ अल्लाह के वली, आपके पान के जूते के टुकड़े को मैंने एक पत्थर के नीचे दबा दिया था। जिन जिन औरतों ने खाया था सब मां बन गई थी। हजरत वो अली शाह कलंदर जलाल में आते हैं, आने के बाद कहते हैं, चलो उस पत्थर के पास जहां पर तूने मेरे पान के जूते के टुकड़े को दबाया है। अल्लाह अकबर, वो भी चली है। पानीपत शहर के बादशाह की बीवी भी चली है, वो अली शाह कलंदर भी है, दीगर लोग भी साथ में है। जब उस पत्थर के करीब पहुंचता है, वो औरत बोलती है, बाबा मैंने आपके पान के जूते के टुकड़े को इसी पत्थर के नीचे दबा दिया था। वो अली शाह कलंदर कहते हैं, बेटी तहकीक है ना, तुमने मेरे पान के जूते के टुकड़े को इसी पत्थर के नीचे दबाई थी। वो कहती है, हाँ बाबा, इसी पत्थर के नीचे मैंने दबाई थी। या अल्लाह का वली आगे बढ़ता है, अपने दोनों हाथ को पत्थर में लगाता है। जब वो अली शाह कलंदर उस पत्थर को ऊपर उठाता है तो दुनिया ने देखा है कि उस पत्थर के नीचे से एक मुस्कुराता हुआ बच्चा बाहर नजर आने लगता है। एक मुस्कुराता हुआ बच्चा बाहर आता है। दुनिया ने देखा, अगर अल्लाह के वली के टुकड़े को कोई खा ले तो वो मां बन जाए। अगर उनके पान के टुकड़े के झूठे को किसी पत्थर के नीचे रख दे तो उससे भी एक मुस्कुराता हुआ बच्चा बाहर निकल आए। जब अल्लाह ने एक वली को यह पावर अता किया है, जब तो शायर कहता है, जब उनके गधा मार देते हैं शाहाने तमाना की झोली, मोहताज का जब यह आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब तो कहता है कि जब अल्लाह ने एक वली को यह पावर अता किया है तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। लोगों जरा ज़हन को हाजिर करें। मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अल्लाह के कह दो या रसूल अल्लाह। एक नुस्खा ले लो, हज़रत अल्लामा अशरफ रज़ा साहब, ये हमारे अकाबीर में से हैं। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो इनका नाम सुना करते। हाँ, एक नुस्खा ले लो। ये उर्से कमरुद्दीन शाह बाबा की बारगाह से एक पैगाम लेकर के जाओ। जब सुबह होती है ना, दौड़े दौड़े आप पहुंचते हैं नादे जमाली के पास।
حضرت طبیعت بگڑ گئی ہے، ذرا پانی پہ دم کر دیجئے، تعویذ لکھ دیجئے۔ آپ اپنے مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، علماء سے آپ نصیحت رکھتے ہیں، اپنے امام کی آپ عزت کریں، اپنے امام کے بقات کو آپ سمجھیں، ورنہ نہیں تو آج کل کے یہ جاہل مقتدی اپنے امام پر حملہ کر دیتا ہے۔ آج سے 4 سے 5 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک بیچارے امام صاحب رہتے تھے کہاں؟ آسام کی سرزمین پہ۔ مقتدی نے کہا کہ آپ کو نکاح پڑھانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ شریعت کے خلاف میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی بیچارے اپنے امام کے گلے کو ریت دیتا، اپنے امام کے گلے کو کاٹ کر بیچارے کا قتل کر دیتا ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر کی اس لیے اپنے امام سے محبت کر، یا امام تمہارے رہبر ہیں، ان علماء کو اپنے گھر پہ دعوت دیا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں علماء کا کثرت سے آنا جانا ہوتا ہے نا، اس گھر کے بچے بگڑتے نہیں، اس گھر کا ماحول نہیں بگڑتا ہے۔ علماء سے محبت کی جا کر لوگوں دوڑے دوڑے پہنچتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کیجیے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تجھ کو بیماری سے شفا نہ ملے نا، اگر بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں، بڑے بڑے طبیبوں کو آپ دکھاتے ہیں، پھر بھی دوائیاں کام نہیں کرتی ہے نا، اگر آپ کو بڑی سے بڑی بیماری ہو جاتی ہے، سرکار غریب نواز فرماتے، کون غریب نواز؟ جس کے تعلق سے شاعر کہتا ہے، زمانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب فجر کی اذان ہو جائے نا، فوراً تم نیند سے جاگ جاؤ، وضو بناؤ، اور سنت اور فرض کے بیچ اتنا وقفہ ہونا چاہیے، اتنا وقت ہونا چاہیے کہ تم ماں بسم اللہ 40 دن تک، یعنی 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکو، یعنی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نماز کے بیچ اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ ماں بسم اللہ کم سے کم 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ 40 دن تک یہ عمل کر، ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوگا، اللہ سورہ فاتحہ کے صدقے تم کو اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے صحتیاب کر دے گا۔ اے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آپ نے عاشق غوث الورا حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب سے غوث اعظم کے تعلق سے آپ نے بڑی اچھی اچھی گفتگو سماعت کی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عاشق غوث اعظم ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو ہر مہینہ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اس لیے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث اعظم کا، اور تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث اعظم کا۔ غوث اعظم سے محبت کیا کر، اس مر سے قمر الدین شاہ بابا سے پیغام لے کے جائے۔ نوجوانوں، ابھی میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا 2-4 نوجوان بائک لے کے جا رکھا ہے، اتنا اسپیڈ کے ساتھ گاڑی بھگاتا ہے، اگر کہیں پہ گاڑی پھسل جائے تو پھر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو گرنے کے بعد، نہ جانے کون سے حادثے کا شکار ہو جائے۔ نوجوانوں، پیغام لے کر کے جاؤ، آپ بھی اپنی اولادوں کو سمجھائیں، جب گاڑی لے کے گھر سے کہیں باہر جائے نا تو آپ اپنی اولادوں کو کہیں بیٹا کم سے کم سفر کی دعا پڑھ لو، اطمینان کے ساتھ گاڑی چلایا کرو، اطمینان کے ساتھ سفر میں جاؤ۔ نوجوانوں، ایسا کرنا نہیں، اگر کسی کا نوجوان بیٹا مر جاتا ہے نا، اس کے ماں باپ کے دل سے پوچھ، اس کی ماں زندگی پر سوتی نہیں ہے، اس کا باپ زندگی پر سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے، اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پانی نہ پھیرنا، جب گھر سے نکلو تو اطمینان کے ساتھ نکلا کرو۔ اگر تجھے سفر کی دعا یاد نہیں ہے تو اپنے گاؤں کے مسجد کے امام کے پاس جا کر کے یاد کر لے، اپنے گاؤں کے علماء کے پاس سفر کی دعا یاد کر لے۔ آپ کے اس گاؤں میں آتے ہیں نادر جمالی صاحب، اس سے آپ سفر کی دعا یاد کر لے۔ حضرت علامہ اشرف کٹیاری، حضرت علامہ اشرف
प्यारी आते हैं कि उनका फोन नंबर है, उनसे पूछ ले कि हजरत कम से कम आप मुझे सफर की दुआ याद करा दें। ऐ नौजवानों, इत्मीनान से गाड़ी चलाया करो। अगर बेटा हादसे का शिकार हो जाता है तो दुनिया के लोग भी उसको ताना दिया करते हैं। उसका बाप जिधर से गुजरता है ना, लोग कहते हैं देखो फलाना तारीख को जिसका बेटा एक्सीडेंट होके मर गया है उसी का बाप जा रखा है। उसके माँ के दिल से पूछ कसम खुदा की खाना वो सुकून के साथ नहीं खाती है। जब एक नौजवान बेटे की याद आती है ना, रात को रोया उठ करके रोया करती है, दिन को रोया करती है, जहां भी जाती है बेटे की याद उसको सताया करती है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखना। इत्मीनान के साथ आप गाड़ी चलाएं, इत्मीनान के साथ आप गाड़ी भगाएं। आप ऐसा ना करें जिसकी वजह से आप हादसे का शिकार हो जाए। आप कहेंगे शहनवाज कादरी कहते चलो गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप अपने मुरीदीन के साथ दरिया दजला के किनारे से जा रहे हैं। दरिया दजला के करीब से आपका गुजर हो रहा है। गौसे आजम ठहर जाते हैं, गौसे आजम रुक जाते हैं और कहते हैं मुरीद देखो तो सही दरिया दजला के किनारे वो बुढ़िया बैठ कर क्यों रो रही है। वो बुढ़िया गौसे आजम को नहीं पहचानती थी, वो बुढ़िया गौसे आजम के मुरीदों को नहीं जानती थी। और वक्त पर जैसे ही गौसे आजम ने ये हुक्म फरमाया, गौसे आजम का एक मुरीद जाता है, जाने के बाद उस बुढ़िया से कहता है एक बुढ़िया यहाँ दरिया दजला के किनारे बैठकर क्यों रोया करती है। वो बुढ़िया कहती है कि मैं आज से नहीं 12 साल से मुसलसल आकर के दरिया दजला के किनारे आके बैठती हूँ और रोया करती हूँ। गौसे आजम का मुरीद कहता है अम्मा क्यों आप रोजाना आके बैठती है, क्यों आप यहाँ आके रोया करती है। वो बुढ़िया कहती है इंसान सुन तो सही, आज से 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के बाराती के साथ इस किनारे से उस किनारे बारात जा रहा था। कश्ती में आज से 12 साल पहले बाराती सवार हुए थे, मेरा बेटा भी वहां दूल्हा बन के सवार था, लेकिन कश्ती इसी दरिया में 12 साल पहले डूब गई थी, गर्क हो गई थी। मैं रोजाना इसलिए आती हूँ ताकि मेरे बेटे का चेहरा किसी के चेहरे में नजर आ जाए, मेरे बेटे की शक्ल किसी के चेहरे में नजर आ जाए। रोजाना मैं आकर के बेटे के याद में यहाँ रोया करती हूँ, फिर उसकी रोने की आवाज बढ़ जाती है। सरकार गौसे आजम भी पहुंचते हैं। वो बुढ़िया नहीं जानती थी कि ये गौसे आजम है, ये इमामुल औलिया है, ये औलिया के इमाम है, ये कौन है नहीं जानती थी। गौसे आजम ने मुरीद से कहा क्या बात है, ये अम्मा क्यों इतना जोर से रो रही है। गौसे आजम का मुरीद कहता है हुजूर ये बुढ़िया रोजाना आके 12 साल से मुसलसल दरिया दजला के किनारे आकर के बैठ के रोया करती है, इसलिए कि आज से 12 साल पहले इसका बेटा दूल्हा बन के बाराती के साथ इस किनारे से उस पार बाराती जा रहा था, यानी दूल्हा जा रहा था, बाराती लोग जा रहे थे। जैसे ही कश्ती में सवार हुए थे ना, कश्ती इस दरिया में गर्क हो गई है, यानी इस नदी ने इस कश्ती को निगल लिया है। इतना कहना था गौसे आजम जलाल में आते हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं एक दरिया ये गौसे आजम का ऑर्डर है, ये गौसे आजम का हुक्म है कि तूने 12 साल पहले जिस कश्ती को निगला था उस कश्ती को मेरे हुक्म से ऊपर उछाल दे। इतना कहना था, कश्ती फौरन पानी के ऊपर आ जाती है। 12 साल पहले वो लोग डूबे थे, दूल्हा भी जिंदा है, बाराती भी जिंदा है, दीगर लोग भी जिंदा है। जब बुढ़िया की निगाह उस कश्ती पे पड़ती है, बुढ़िया तड़प जाती है कि मेरा बेटा 12 साल पहले गर्क हुआ था, आज कश्ती ऊपर आई है, मेरा बेटा भी जिंदा है, बाराती भी जिंदा है। वो बुढ़िया तरफ का गौसे आजम की तरफ मुतवज्जो होती है और कहती है ए नौजवान तू कौन है। गौसे आजम फरमाते हैं ए अम्मा मुझे को तो दुनिया वाले गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी कहते हैं। जब वो शायर पुकार उठता है, जब उनके गधा पा देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। फिर मेरा पीर ताजुशरिया पुकार उठते हैं, मेरा पीर पुकार उठता है जहां में उनकी चलती है वतन में क्या से क्या कर दे, सभी को आत्मा कर दे, सुरैया को खड़ा कर दे। ऐ मुसलमानों
اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء کاملین سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قمر الدین شاہ بابا کے فیضان پہ ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. اللہ ہم سبوں کو مرنے سے پہلے دیار رسول کی حاضری نصیب فرمائے. بس اس شعر کو پیغام کے طور پر لے کے جائے. نبی اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی کے آتم ہند والی سے علوم اعلیٰ حضرت میرا پیر تاج شریعہ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے. کہیں تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے آج کہیں پر ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں اگر اعلیٰ حضرت کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو اس کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے. ارے اعلیٰ حضرت نے تم سے کیا کہا؟ اگر کسی نے کہا نبی کو علم غیب نہیں ہے تو بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں چھوڑو. اگر کسی نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے ناؤ سب اللہ تو بریلی کے رضا پکار اٹھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے چھپانے والے. اگر کسی نے کہا نبی کچھ نہیں ہے تو بریلی کے رضا پکار اٹھتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پھر بریلی کے رضا پکار اٹھتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اگر کسی نے کہا نبی قبر میں حاضر نہیں ہوں گے تو بریلی کے امام پیغام دے رہے ہیں کہ عاشق مصطفیٰ کا قبر میں تو یہ حال ہوگا. میرا رضا کہتا ہے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے یا رسول اللہ, باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے, اٹھی خان کہے رضویہ کا. ایک ایسا چراغ جب پوچھتا ہے قسم خدا کی انتقال ہوئے 48 گھنٹہ گزر جاتا ہے. اگر آج انسان مر جائے 8-10 گھنٹہ مرنے کا وقت نکل جائے تو پھر انسان کو جلدی دفنانے کا آدمی انتظام کرتا ہے. ایک دن گزر جائے پیٹ پھولنے لگتا ہے, کسی انسان کے پیٹ سے بدبو آنے لگتی ہے. لیکن ایک ایسا عاشق ہے جس کے انتقال کے 48 گھنٹے گزر گئے لیکن جب ان کا جنازہ بریلی شہر میں نکالا جاتا ہے ان کے جنازے سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ پورا بریلی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, وہ کون تھے؟ وہ میرے پیر تاج شریعہ تھے. یہ تو شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, سمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میرے پیر نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد ہے وہاں ہر ایک قادری کے لیے. باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.